ذرا خواجہ صاحب کی زندگی کی طرف آئیے۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ شروع سے ہی ہر ایسی چیز سے جو نفسانی خواہش کو پوری کرنے والی ہے، چاہے وہ مباح کیوں نہ ہو، جیسے بچوں کے لیے کھیل کود، لیکن اس سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دل چاہ رہا ہے کام کا یا دل کا میلان ہو اور آدمی روک لے، تو یہ بھی ایک صبر ہے نا کہ انسان مباح خواہشات کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ پھر شروع سے ہی آپ کو علم دین سیکھنے کی طرف مائل کیا گیا اور آپ نے خوش دلی سے اس کو قبول کیا۔ ہمارے ہاں بچے دنیاوی تعلیم کی طرف تو بڑھ جاتے ہیں اور والدین بھی راضی ہوتے ہیں، لیکن اگر بچے کو دینی تعلیم کی طرف لگائیں تو چونکہ شیطان اپنے پورے قبائل کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، عموماً قاری صاحب کے پاس بچے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ ناظرہ پڑھاتے ہیں قاری صاحب، لیکن قاری صاحب کی شکل دیکھتے ہی بچے گھبرا جاتے ہیں، یہ قاری صاحب کہاں سے آ گئے۔ اور اس کے بعد پھر علم دین سیکھنا، پھر درس نظامی، اسکالر کورسز، پھر اس کے بعد فرض کفایہ علوم سیکھنا بہت ہارڈ ہوتا ہے، لیکن خواجہ صاحب نے ان سب چیزوں کو سیکھا، اپنے نفس کو روکا اور بالکل اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا نفس کے ساتھ۔ پھر 15 سال کی عمر میں پہنچے تو ایک روایت کے مطابق والد صاحب کا وصال ہوا، بلکہ 15 سال سے پہلے کہتے ہیں ہو گیا، اور پھر 2 سال کے بعد والدہ کا وصال ہو گیا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، اس پہ صبر و تحمل۔ کوئی ایسی میں نے کتاب نہیں پڑھی اور نہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ کہ جس میں کوئی شکوہ شکایت نکل گیا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے شکوہ نہیں تو ایک مطلب شکایت کے طرز پہ کوئی عمل کیا ہو، جھنجھلاہٹ، چیزیں اٹھا کے پھینکنا، بھال بکھیر لینا، یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کرے لیکن ظاہر ہو رہا ہے کہ راضی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صبر و تحمل۔ پھر اس کے بعد چونکہ والد صاحب کی خواہش تھی، ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ایک روایت میں تو یہ لکھا ہے کہ والد صاحب لے کر گئے تھے نیشا پور، اور ایک میں ہے کہ ان کا وصال ہوا، آپ خود تشریف لے گئے تھے اشارہ الہی پانے کے بعد۔ جب ابراہیم قندوزی صاحب نے وہ کھل کھلائی تو پھر آپ کا دل بالکل ہی ختم ہو گیا اور آپ نے چاہا کہ میں اللہ کے دین کے لیے مزید آگے بڑھوں۔ تو پھر آپ نے اپنا وہ باغ جو آپ کو وراثت میں ملا وہ بیچ دیا، تمام چیزیں بیچ دیں، اور بیچنے کے بعد یہ نہیں کیا کہ ان کو سنبھال کے سائڈ پاکٹ میں رکھ لیا ہو کہ چلو کام آئے گا، سب صدقہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے اب دیکھیں یہ بھی تو ایک، اب معلوم ہے کہ آگے تنگ دستی بھی آ سکتی ہے، سفر بھی کرنا ہے، اور یہ وہ نفوس سے قدسیت ہے کہ ان کا ہاتھ یوں رہتا تھا یوں نہیں رہتا تھا، یہ تو دینے والوں میں سے تھے۔ خواجہ غریب نواز کہتے اس لیے کہ انہوں نے غریبوں کو نواز دیا۔ تو اب اس کا مطلب ہے آگے آزمائش آنے والی ہے، تو پیشگی اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اس کی تمہید یہ ہے کہ سب تقسیم کر دیا۔ اب یقینی سی بات ہے آگے کیسا صبر کیا ہوگا۔ ان مختلف مخلوقات کی طرف سے آزمائشیں، سفر کی آزمائشیں، ان پہ صبر و تحمل، پھر جا کے باقاعدہ نیشا پور، پھر بخارا وغیرہ میں علوم کا سیکھنا، علم سیکھتے ہوئے پورا صبر و تحمل، پھر عبادات کی کثرت، عبادات کے اوپر، اور جو فرض واجب وغیرہ ہیں اس میں تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ آپ نے استقامت کو ترک کیا ہو۔ افسوس ہوتا ہے ان جعلی صوفیہ کے اوپر جو روحانی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کو مولوی کی نماز قرار دے رہے ہیں، اور زیادہ افسوس ان نادان عوام کے اوپر ہے کہ جو ان کی باتوں کو قبول کر کے ان کو حق سمجھ رہی ہے۔ کیوں نہیں مطالعہ کرتے آپ اپنے اکابرین کا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیے ذرا کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کی ہو، اس پہ صبر و تحمل۔ اس کے بعد پھر بیعت ہوئے ہیں، ریاضتیں کی ہیں، تقریباً 20 سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہے ہیں، ان کی خدمت۔ پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور سرکار کی طرف سے اجمیر شریف جانے کا حکم ہوا، وہ دیکھیے اب آپ کہاں آپ پیدا ہوئے، کہاں جا کر آپ نے تبلیغ دین فرمائی، اس پہ انشاءاللہ ہم مکمل کلام کریں گے۔ لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آپ غور فرمائیں کہ اگر وصف صبر حاصل نہ ہو تو کیا یہ سب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کو ہر طرح کا صبر حاصل تھا، اور آپ حقیقتاً کامل صابرین میں داخل تھے۔ بعض اوقات ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں اس کو صبر حاصل ہے لیکن ادھر بے صبری میں مبتلا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے نمازی دیکھے ہیں، گناہوں سے بچنے والے دیکھے ہیں، لیکن اچانک کوئی آزمائش آتی ہے تو کلمہ کفر نکل گیا، کلمہ شکوہ شکایت نکل گیا، کسی سے اظہار کر دیا اس کا، اس کا مطلب ہے وہ اس پر صبر نہ کر سکے۔ لیکن خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی پوری زندگی آپ دیکھیں، ہر طریقے سے آپ کو صبر نظر آئے گا۔ کسی جگہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی کلمہ شکوہ شکایت نکلا ہو
دل میں اعتراض پیدا ہوا ہو، اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے ہوں، یہ چیزیں آپ کو ان کی زندگی میں نظر نہیں آئیں گی۔